جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أفضل الشهداء والصديقين وعلى أفضل عباد الله الصالحين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وعداوتهم بالأحياء يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا تقریباً ہر مجلس میں آپ نے سماعت کیا ہوگا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ تم اہل بیت سے رجس کو دور رکھے وَيُطَہِّرَکُم تَطہیرا اور جیسا پاک رکھنے کا حق ہے ویسا پاک رکھے یعنی اہل بیت کی تطہیر ہو جائے جیسا لفظ ویسے ہی مانا کہ اہل بیت کی تطہیر کا اعلان اللہ نے اس آیت میں کیا قرآن مجید چونکہ کسی ایسی کتاب کا نام نہیں ہے کہ بس جو آپ نے مانا سمجھ لیے وہی مانا ہے اس کے علاوہ کوئی اور مانا بنا کے نہیں ہو سکتے تو ایسا نہیں ہے علماء آج کے زمانے تک بھی قرآن مجید کی تفسیر لکھ رہے ہیں یہ خود اپنی ذات میں بڑا جملہ کہ آج بھی تفسیر لکھی جا رہی ہے قرآن کو نازل ہوئے 1400 سال ہو آج بھی تفسیر لکھی جا رہی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ ایسے معنی اور مفہوم قرآن کے ہیں جو آج بھی سمجھ میں آتے ہیں ورنہ جیسے افراد 1400 سال کے اندر 500 یا 1000 سال پہلے جو تفسیر لکھی گئی قرآن مجید کی وہ کافی ہو جاتی ہے اس کا مطلب انسان جتنا سمجھدار ہوتا چلا جا رہا ہے قرآن اس کو اتنا ہی اور سمجھاتا چلا جا رہا ہے یعنی قرآن نے اپنے معنی کے ذریعہ کو باہر رکھا قید قرآن میں یہ نہیں کہ یہ اس کے معنی ہے بس یہ سمجھو بلکہ جتنا تم سمجھ سکتے ہو قرآن کی قیامت تک سمجھتے رہو اس اعتبار سے میں یہ کہوں گا کہ اس آیت کے یہ بھی معنی ہے مگر ایک یہی معنی نہیں ہے کہ اللہ نے اہل بیت کو ہر چیز سے دور رکھا اور ویسا پاک و پاکیزہ رکھا جیسے رکھنے کا حق ہے اردو زبان والی قوم کے جوان جب کبھی لفظ پاک سماعت کرتے ہیں تو محسوس یہ کرتے ہیں کہ پاک یعنی جو نجس نہ ہو پاک یعنی جس سے خباثت دور ہو بس محدود ہو جاتے ہیں ہم اسی پاکی میں اور سمجھتے اسی کو پاک کہا جاتا ہے جبکہ عربی زبان کے نہ جانے کتنے الفاظ ایسے ہیں جن کا اردو میں معنی ہوا پاک مگر جس کو ہم پاک سمجھتے وہ معنی پاک نہیں ہے
مثلاً سبحان اللہ، پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات، تو کیا مطلب؟ یعنی نجاست سے دور ہے، خباثتوں سے دور ہے، یہ بھی معنی ہے، مگر صرف یہی معنی نہیں ہے۔ علماء کہتے ہیں پاک و پاکیزہ ہے یعنی بے عیب ہے، اس کے اندر عیب نہیں ہے۔ میں نے کہا عیب کس کو کہتے ہیں؟ جس کی ایک آنکھ نہ ہو ہمارا معاشرہ اسے عیب سمجھتا ہے، جس کا ایک ہاتھ نہ ہو معاشرہ اسے عیب سمجھتا ہے، کہ نہیں، جس کے دونوں آنکھیں ہوں، دیکھ رہا ہو، وہ دیکھنے کے باوجود بھی عیب رکھتا ہے۔ میں نے کہا سمجھا نہیں؟ کہ جب امام باڑی میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہو تو بس اندر کا دیکھو گے، باہر کا نہیں دیکھو گے، کہ یہ عیب ہے ہمارے جسم کا، ظاہر کو دیکھے گا باطن کو نہیں دیکھے گا۔ آنکھوں سے دیکھنے والا انسان، کان رکھنے والا انسان محدود جگہ کی سماعت تو رکھے گا مگر دور کی آوازوں کو نہیں سنے گا۔ کہ اللہ اس بے عیب ذات کا نام ہے جو آنکھ بھی نہیں رکھتا، ظاہر بھی دیکھتا ہے، باطن بھی دیکھتا ہے، قریب کا بھی سنتا ہے، دور کا بھی سنتا ہے، کائنات کی ہر زبان کو سنتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں پاک و پاکیزہ۔ اس کا مطلب آسان سی زبان میں ترجمہ کروں تو پاک کے معنی ہے فضیلت، جس میں کوئی نقص نہ ہو، جس میں کوئی عیب نہ ہو۔ میں تطہیر ڈھونڈنے لگا، پھر تطہیر کسے کہتے ہیں؟ کیا خبائث سے دور یعنی تطہیر ہو گئی اہل بیت کی؟ نجاست سے دور تطہیر ہو گئی اہل بیت کی؟ تو قرآن مجید کی ایک آیت ملی مجھے، احدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہر بیتی۔ اللہ نے کہا ہم نے عہد لیا ابراہیم اور اسماعیل سے، میرے پروردگار کی اس بات کا ہے کہ ہمارے گھر کو پاک کر دے، کعبے کی تطہیر کر دے۔ میں نے کہا یہ اب معنی سمجھ میں آ جائیں گے کہ تطہیر اہل بیت کیا ہے۔ تطہیر خانہ کعبہ دیکھو، اللہ نے عہد لیا ابراہیم اور اسماعیل سے۔ میں تاریخ انبیاء میں گیا اور آنکھ پلٹتا رہا، شاید جناب ابراہیم اپنے اس وعدے کو پورا کرتے ہوئے نظر آئے، تو کہیں بالٹی اٹھا کے خانہ کعبہ کو پاک کرتے ہوئے نظر آئے، گوسر سے کہیں پانی کا انتظام کیا ہو، سمر سیوی کا کہیں انتظام کیا ہو، کہیں کنواں لگایا ہو۔ باخدا یقین جاننا کتابوں میں لکھا ہی نہیں کہ جناب ابراہیم کعبے کو پانی سے صاف کر رہے تھے یا پانی سے پاک و پاکیزہ کر رہے تھے، جبکہ اللہ نے کہا ابراہیم وعدہ ہے، ہم نے وعدہ لیا، خبر دے رہا ہوں اسماعیل اور ابراہیم سے، میرے گھر کو پاک کرے۔ وہی لفظ آیا جو اہل بیت کے لیے آیا، ان طہر بیتی، میرے گھر کو پاک کرے۔ یہ میں نے عہد لے لیا، معبود میں نے تو نہیں دیکھا پانی سے پاک کیا جا رہا ہو۔ تو علماء نے لکھا اصل میں یہ جو نجاست ہے یہ بتوں سے پاک کرنے کی نجاست ہے، بتوں سے پاک کر دیا گیا، بت تھے اس میں نجس رکھے ہوئے، تو یہ بھی نہیں لکھا جناب ابراہیم بتوں سے پاک کر رہے ہوں، بلکہ ہاں تاریخ نے یہ لکھا جب زمانہ آ گیا ہمارے نبی کا تو مولا کائنات نے بتوں کو گرایا خانہ کعبہ سے۔ یا تو یہ مانو وہ وعدہ جو ابراہیم نے کیا تھا وفا حضرت علی کر رہے تھے، اگر یہ مانو گے تو پھر میں کہوں گا ابراہیم جیسے نبی کے وعدے کو بھی جب علی وفا کرتے ہیں تو ہمارے نبی کے وعدوں کو علی ہی وفا کر سکتے ہیں، کوئی دوست وفا نہیں کر سکتا۔ صلوات کیا معنی ہوئے تطہیر ہوئی؟ تو تاریخ نے لکھا ابراہیم و اسماعیل نے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ یہ تھا کہ اللہ کے گھر کو بنانا ہے، پاک نہیں کرنا، نجاستوں سے پاک نہیں، خباثتوں سے پاک نہیں، گھر کو بنانا ہے۔ حضرت آدم آئے اپنے زمانے میں تو آپ نے جو بھی ان کے زمانے میں اس وقت چلتا ہو تعمیر مکان کے لیے اللہ کا گھر بنایا، یہی کعبہ جو آج بنا ہوا ہے یہ حضرت آدم نے اس کی تعمیر کی۔ جناب نوح کے زمانے میں تاریخ کہتی ہے ساری کائنات میں پانی ہو گیا مگر پانی اس جگہ پہ آ کے طواف کرنے لگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس جگہ کو معین ابراہیم اور اسماعیل نے نہیں کیا تھا، یہ جگہ پہلے سے معین تھی۔ پھر کیا تدبیر کی ابراہیم نے؟ تو تاریخ لکھتی ہے کہ بکھرے ہوئے پتھروں کو سمیٹ کر اللہ کا گھر بنا دیا۔ ہر پتھر کعبے پر نہیں لگتا، معصوم جانتا ہے کون سا پتھر اللہ کے گھر میں لگنا ہے۔
اس کا مطلب یہ ہوا پتھروں کی دنیا میں جو باشرف پتھر ہوتے ہیں وہ خانہ کعبہ تک آتے ہیں۔ تو پھر یہ کہوں نا کہ بکھری ہوئی فضیلتوں کو سمیٹ دیا تو اللہ نے کہا تطہیر کعبہ ہو گئی۔ اس کا مطلب بکھری ہوئی فضیلتوں کو اللہ نے جب اہل بیت کی ذات میں سمیٹا تو کہا اہل بیت کی تطہیر ہو گئی۔ صلوات کائنات کی کوئی فضیلت ایسی نہیں جو اہل بیت میں نہ ہو، اور یہ اللہ نے ارادہ کیا کہ ایسا ہو جائے، خبر نہیں دی۔ خدا یہ کہہ سکتا تھا کہ ہم نے اہل بیت کو رجس سے دور رکھا ہے، یا یہ کہتا ان اللہ اصطفیٰ اہل بیت، اللہ نے اہل بیت کو چن لیا، اور من کان مصطفیٰ من کان تقیا، جو مصطفیٰ ہو جائے وہ پاک و پاکیزہ ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک انداز تھا، بات ختم ہو جاتی، اہل بیت کی پاک و پاکیزگی کا اعلان ہو جاتا، مگر اللہ نے کہا میرا ارادہ یہ ہے کہ میں اہل بیت کو رجس سے دور رکھوں۔ ارادہ، جبر نہیں، زور نہیں، زبردستی نہیں۔ اگر جبر ہو جائے تو فضیلت نہیں ہوگی۔ اچھا ایک اعتراض ہے اس ٹکڑے پر، اور وہ یہ کہ آپ یہ بتائیے اللہ کا ارادہ آپ کے لیے ہے یا نہیں ہے کہ آپ اس سے دور رہیں؟ اللہ کا ارادہ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم رجس میں پڑے رہیں۔ کیا ہے اللہ کا ارادہ؟ ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ ہم رجس سے دور رہیں۔ اب کون انسان رجس میں پڑا ہوا ہے، کون دور ہے، یہ نہیں پتا چلتا۔ ہم مشکوک ہیں ساری کائنات کے لیے، کون ایسا جو رجس سے دور رہا، کون ایسا جو رجس کے قریب رہا۔ تو اہل بیت کی فضیلت کیا ہے؟ کہ جبر ہو جاتا تو فضیلت نہ تھی۔ ملک گناہ کر سکتا ہے یا کرتا نہیں ہے؟ فرشتہ گناہ کر ہی نہیں سکتا۔ مسئلہ یہ نہیں کہ کرتا نہیں ہے، کر ہی نہیں سکتا۔ ملک میں نہ عنایت ہوتی ہے، ملک میں نہ تکبر ہوتا ہے، ملک میں نہ ضد ہوتی ہے، ملک میں نہ غرور ہوتا ہے، ملک میں نہ لالچ ہوتا ہے۔ کہاں تک گنواؤں اتنا کہتا ہوں، ملک انسان نہیں ہوتا۔ یہ ساری برائیاں انسان میں پائی جاتی ہیں، فرشتے میں نہیں پائی جاتی۔ پھر وہ کیا معاملہ تھا پطرس کا؟ پطرس کے لیے تو کہا جاتا اس نے غرور نہیں کیا۔ پطرس کی تاریخ کہتی ہے اس نے اللہ سے کہا کہ میں تیری حکومت دیکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھ لو، یہ اتنا کبھی تھا پرواز کرنے میں، ہونے میں سارے ملائک سے افضل۔ کہا تو دیکھو، پرواز کرتا رہا، پرواز کرتا رہا، بالو شل ہونے لگے، اب قوت نہ بچی تو گرنے لگا۔ جب گر رہا تھا تو اللہ نے اس پر رحم کھایا، اسے خلاؤں کے قید خانے میں قیدی بنا دیا۔ اب وہ سارا واقعہ جبرائیل امین آ رہے تھے، مولا کی ولادت تھی، دیکھا یہ کون ہے، ملک ہے، پطرس پڑا ہوا ہے، تو بازو شل ہو چکے تھے۔ اس نے غرور نہیں کیا، چاہا کہ میں تیری حکومت کو دیکھوں۔ اس چاہت نے اسے مجرم بنا دیا۔ اس کا مطلب معصوموں کی دنیا میں کسی کے مقام کو حاصل کرنے کی چاہت بھی گناہ ہے، غصب نہیں، چاہت بھی گناہ ہے۔ اگر جانتے ہو، اگر نہیں جانتے تھے تو رسول اللہ کے جنازے کو دفن ہونے کا انتظار کیوں نہ کیا؟ اس کا مطلب جانتے تھے مقام ہمارا نہیں ہے، خلافت علی کی طرف مڑ جائے گی، لہذا اس سے پہلے کہ دفینہ ہو ہم خود خلیفہ بن کر بیٹھ جائیں۔ میں نے کہا معصوموں کی دنیا میں مقام کو حاصل کرنے کی چاہت بھی گناہ ہے، تم نے تو حق کے معصوم کو غصب کیا ہے تو گناہ عظیم کیا ہے۔ صلوات ملک میں وہ ملکہ ہے ہی نہیں کہ وہ گناہ کر سکے، عنایت آتی نہیں، وہ فنکشن ہی نہیں اس کے اندر کہ وہ غرور کر سکے، اسے کوئی لالچ آئے۔ اللہ نے وہ شے رکھی نہیں، انسان میں رکھی ہے۔ پھر اس انسان کو اختیار دیا، چاہو تو لالچ میں پڑ سکتے ہو، چاہو تو جھوٹ بھی بول سکتے ہو، چاہو تو معصیت بھی کر سکتے ہو، جو چاہو وہ کر سکتے ہو، اس کے باوجود نہ کرو تو فضیلت ہے۔
वरना तो फिर पत्थरों में और हम में फर्क ही क्या था? पत्थर भी कुछ नहीं कर सकता, हम भी कुछ नहीं कर सकते थे, तो फजीलत की कम होती। अल्लाह ने इख्तियार दिया, उस इख्तियार के बावजूद गुनाह ना करो तो फजीलत है। मौला की हिम्मत मांगा एक सहाबी आके मालूम करने लगा छठे इमाम से, मौला माजी में किसी मासूम को माजी में किसी मासूम को गुनहगार नहीं पाया, हाल में भी अपनी आंखों से किसी मासूम को गुनाह करते हुए नहीं देखा, लेकिन मुस्तकबिल में अल्लाह का कोई हाजी गुनाह न करे, इसकी दलील क्या है? मासूम इमाम नबी गुनाह कर ही नहीं सकता, इसकी दलील क्या है? तो अब इमाम ने उसे थ्योरी नहीं बताई, कलाम की बहस नहीं की, जुमलों में नहीं समझाया, उसे उठा के लाए इमाम एक गंदे नाली के करीब में जहाँ पानी भरा हुआ था, इसे पिया नहीं जा सकता था। इमाम ने कहा ये बताओ इसे कभी पिया है? उसने कहा कभी नहीं। इमाम ने कहा कभी पी सकते हो? कहा कभी नहीं। कहा अगर मौत के करीब आ जाओ, हलाकत के करीब आ जाओ, पी लोगे? तो कहने लगा मौत के करीब भी आ जाऊं तो ये हलक से न उतरेगा। ये ऐसा क्या हो गया कि हलक से न उतरेगा? तो इसलिए कि इसकी गंदगी और निजासत को आंखों से देख लिया, अब नहीं पी सकता, मर सकता हूं मगर नहीं पी सकता। इमाम ने कहा जैसे तुम्हें इसकी गंदगी और निजासत का यकीन हो चुका है, मर तो सकते हो मगर पी नहीं सकते, वैसे ही मासूम को गुनाहों की मासियत की गंदगी और निजासत का यकीन होता है। मासूम मर तो सकता है मगर गुनाह नहीं कर सकता। अब इसका मतलब ये हुआ कि गुनाहों से बचना है तो उसकी गंदगी को देखना पड़ेगा। तो कब मिलेगी? किसी को कहते हैं मार्फत। आप परेशान हो जाते हैं, मार्फत हासिल करो, मार्फत हासिल करो। मार्फत क्या है? गुनाहों की गंदगी और निजासत को अपनी आंखों से देखो। तो कब देखोगे? जब अल्लाह पर यकीन होगा, जब आखिरत पर यकीन होगा, जब कयामत पर यकीन होगा। यकीन ना होगा तो इंसान गुनाह करता रहेगा। सलावत गुनाह का करना दलील इस बात की है कि हमें आखिरत पर यकीन नहीं है। देखिए जबान से कह देना ये आसान है, अमल से उसे बताना ये मुश्किल है। ईमान दोनों चीजों का नाम है, कौल का नाम भी है, अमल का नाम भी है। शहजादी मासूमा थी, मासूमा का काम हिदायत करना होता है। आपने जो हिदायत की है वो बिलखुसूस कुफ्र से हिदायत नहीं की हमने, काफिरों से बचाने के लिए आइम्मा थे और की हिदायतें थी। शहजादी की जो हिदायत है वो है मुनाफिकत को पहचानवाना। आपने मुनाफिकत को पहचानवाया, और ये मुनाफिकत इतनी खतरनाक है कि कुरान में सूरह मुनाफिकून नाज़िल किया अल्लाह। सबसे ज्यादा खतरनाक मुनाफिकत है, इसलिए कि ये छुपा हुआ इंसान होता है। अगर आप इसे न पहचान पाए तो आपको लगेगा ये कि सिरात मुस्तकीम पर हूं मगर आप जाएंगे जहन्नम के रास्ते में। अगर इसे न पहचान पाए, शहजादी ने इनको पहचानवाया है, इन्हें हाथी न समझना। ये जबान से कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मगर अल्लाह पर इन्हें यकीन नहीं। ये जबान से कहते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह मगर रसूल पर इन्हें एतबार नहीं। ये जबान से कहते हैं कयामत को मानते हैं, आखिरत को मानते हैं, मगर न ये कयामत से डरते न ये आखिरत से डरते। अगर डरते तो ये हक को छीनते क्यों? आपको चाहिए नहीं था बाखुदा, मगर जमाने से लिखवाना था। अगर ये डरते तो हक को छीनते क्यों? मुनाफिकत। इसका मतलब एक दलील ये बनी कि जो डरता है वो गुनाह नहीं करता। तो फायदा तो मजलिस का जब है कि जब हम अपनी जिंदगी में झांकते रहे हमें किस गुनाह से डर लगता है। अगर लगता है तो वाकई मोमिन है, और अगर हमें गुनाहों से डर नहीं लगता तो जैसे कल के मुनाफिक थे वैसे आज के भी मुनाफिक है। सलावत पढ़े। गुनाह का हो जाना ये अलग है, मगर डर खौफ होना चाहिए अल्लाह का। तो क्या का इरादा है मेरा अहले बैत को इससे दूर रखेगा। इरादा हमारे लिए भी है, इरादा अहले बैत के लिए भी है। फर्क ये है कि हमारे किसी जात पे यकीन नहीं कि इंसान गुनाह से दूर रहा या नहीं रहा।
مگر اہل بیت کے ہر فرد پر یقین ہے۔ کتنا اچھا ہو جاتا اگر خدا کہتا اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ فاطمہ کو مجھ سے دور رکھنا چاہتا، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ حسنین کو مجھ سے دور رکھنا چاہتا، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ علی کو مجھ سے دور رکھنا چاہتا، جھگڑا ہی ختم ہو جاتا۔ جوان یہ بھی سوال کرتے آخر یہ قرآن مجید میں اس طرح کے الفاظ کیوں آئے، نام ہی آ جاتے۔ دیکھیے اگر نام شہزادی کا آتا تو مطلب یہ ہوتا رشت دور بس بنت رسول ہے، اگر نام حسنین کے آتے تو ثابت یہ ہوتا رشت دور بس حسنین ہے، اگر نام علی کا آ جاتا تو ثابت یہ ہوتا رشت دور بس مولا کائنات ہے۔ مگر اللہ نے لفظ اہل بیت کو نازل کر کے ایک فضیلت اور بیان کی ہے، جتنے اس گھر میں ہیں سارے کے سارے معصوم ہیں۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے، یہ فضیلت نبیوں کو نصیب نہیں ہوئی۔ اٹھا کے دیکھنا جناب نوح کی تاریخ آپ کو ملے گا، نوح نبی تھے مگر بیٹا معصوم نہیں تھا، لوط نبی تھے مگر زوجہ معصوم نہیں تھی، نبیوں کے گھرانے میں بھی غیر معصوم اور گناہگار گھر میں رہتے تھے، واحد گھرانہ ہے رسالت میں آپ کا، جتنے فرد تھے سارے کے سارے معصوم تھے۔ صلوات کیوں بتا رہا ہے خدا؟ اس لیے بتا رہا ہے کہ اب تم اہل بیت کے راستے پر عمل کرنا، یقین کے ساتھ عمل کرنا، جو کہتے وہ دین، جو کہتے وہ اسلام، جو کہتے وہی قرآن۔ اب ان کی ذات میں شک اور شبہ نہیں ہے، اور یہ کام اللہ نے اپنے ارادے سے کیا ہے۔ ہم نے اس کو بھی نہ سمجھا کہ اللہ کیا کہتے ہیں ارادے سے کیا ہے۔ کائنات میں سب سے مضبوط شے کا نام ہے اللہ کا ارادہ، اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ اس ارادے سے اللہ نے ان کو پاک و پاکیزہ رکھا، یعنی آج تک کوئی مورخ ان کے دامن پر چاہ کے بھی عیب ثابت نہ کر سکا۔ یہ کام بڑا آسان ہے ہمارے معاشرے میں، اتنا ہی بڑا متقی پرہیزگار دیندار نمازی کیسے انسان ہو، اگر آپ 10-12 آدمی پیچھے لگ جائیں تو بدنام تو کرنا ہے مولانا کو، تو آپ بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرنا، نہ ان کے گھر جانا ہے، نہ ان سے بات کرنی ہے، کچھ نہیں کرنا۔ جب کبھی کوئی گاؤں میں جرم ہو ساتھ میں مولانا کا نام بھی لکھوانا ہے، یہ تو آسان ہے نا، اور آج کے زمانے میں بہت آسان ہے، جس کا چاہو اس کا نام لکھا سکتے ہو آپ۔ جب کبھی کوئی جرم ہو مولانا کا نام ساتھ میں لکھوانا ہے، تو ہوگا کیا، جب پولیس والے آئیں گے اور اٹھائیں گے، جب نام ہے تو لے کے بھی جائیں گے، پوچھ تاچھ کریں گے، سمجھ جائیں گے انسان شریف ہے، تو ہو سکتا چائے وغیرہ پلا کے گھر چھوڑ کے بھی چلے جائیں۔ تو کچھ آپ نے کیا تھوڑی، بس ایک نام بھی تو لکھوایا، نام لکھوا کے آپ نے لیٹر بھجوا دیا۔ چوری ہوئی تو مولانا کا نام، ڈکیتی ڈلی تو مولانا کا نام، قتل ہوا تو مولانا کا نام، جتنے بھی جرائم ہو رہے ہیں سب میں مولانا کا نام۔ اچھا بدنام ہو جائیں گے یا نہیں ہوں گے؟ اس وقت پتا چلے گا جب مولانا کی کسی سے لڑائی ہو جائے، اور آپ کہیں شریف انسان ہے، کہا اتنے شریف ہوتے تو ہر جرم میں ان کا نام نہ آتا۔ اس کا مطلب وہ یقین کر بیٹھا کہ کہیں نہ کہیں یہ بھی مجرم ہے، تو کر دیا بدنام۔ زمانہ اگر چاہے تو کسی بھی شریف انسان کو بدنام کر سکتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے اہل بیت کو بدنام کرنے کی کوششیں نہیں کی گئی؟ اگر نہیں کرتے تو یہ قید خانوں میں کیوں رکھتے، یہ اسیر بنا کے کیوں رکھتے؟ اسیر شریفوں کو نہیں بنایا جاتا، گناہگاروں کو بنایا جاتا۔ یہی تو ثابت کرنا چاہتے تھے کہ یہ ہماری حکومت میں مجرم ہے، یہ ہماری حکومت سے گناہگار ہے، مگر تاریخ کا معجزہ دیکھیے، کسی مورخ نے لکھا، یہ تو سب نے لکھا کہ قید خانے میں رہے، مگر یہ کسی نے نہ لکھا کہ گناہ کے سبب رہے، سب نے لکھا بادشاہوں نے ظلم کیا، مظلومیت کے سبب قید خانوں میں رہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ کون بچا رہا تھا؟ جو خدا بچا رہا تھا۔ نہیں، اس سے بڑھ بڑھ کے حرکتیں ہوئی معصومین کے ساتھ، ہر دور میں معصوم کے ساتھ حرکت ہوئی، چونکہ ایک واحد ہتھیار ہوتا ہے ہر کسی کے پاس،
जब आप न जीत सको तो बदनाम करो। ये ऐसा हथियार है, इसमें इंसान कामयाब हो जाता है। जनाब मूसा का एक भाई है, खलेरा भाई है या चचेरा भाई। जब जनाब मूसा ने उससे कहा भी ज़कात तो अल्लाह ज़कात तरफ करता है, तो उसकी वही सोच थी जो हमारी होती है, और मौलाना कमाऊं मैं, माल मेरा, तो मैं ज़कात क्यों निकालूं? तो उसने कहा कि मैं तो ज़कात नहीं निकालूंगा, माल तो मेरा। जब जनाब मूसा ने आयतें पढ़ के सुनाई, अल्लाह का हुक्म सुनाया, तो उसके जहन में भी यही एक ख्याल आया, कभी ऐसे तो ये बात नहीं आएगा, कुछ किया जाए। क्या किया जाए? तो तारीख ने कहा कि इसने एक खातून को तैयार किया, जब ये मजमे में तबलीग करे उस वक्त जाकर तू इस पर इल्जाम लगाए। जनाब मूसा पर अल्लाह का नबी आदमी है, इल्जाम लगाना, जो मांगेगी वो मैं तुझे दे दूंगा। ये खुश हुआ, बैठा हुआ था मजमे में। जनाब मूसा तबलीग करने के लिए जब मजमे में आए तो खातून खड़ी हुई। अच्छा, जब वो खड़ी हुई तो इसको कितनी खुशी हुई होगी, आज हो गया काम, आज इसकी सारी तबलीग खत्म हो जाएगी। मगर लोग मक्कारी करते हैं, अल्लाह तदबीरें निकालता है। अल्लाह तो जहनों पर भी काबिज है। ये खुश हुआ कि आज बदनाम हो जाएंगे। वो खड़ी हुई, खड़े होकर मजमे में कहने लगी, मूसा इसने मुझसे वादा किया है कि मैं तुम पे इल्जाम लगाऊं तो ये मुझे दौलत से नवाजे। करना चाह रहा था बदनाम, इन्हें हुआ खुद बदनाम। मासूमों के साथ भी ऐसे ही हुआ। साथ के इमाम का जमाना है और तारीख लिखती है तो खातून को बुलाया है, इमाम कैद खाने में है। इसने कहा जो मांगेगी वो अता किया जाएगा। करना क्या? तो कुछ भी नहीं करना है, रात गुजारनी है उस कैद खाने के अंदर। सुबह बाहर निकल कर आना है, रोते हुए, पीटते हुए, कपड़े फाड़ते हुए। मौलिक भी हमारे होंगे, कलम भी हमारा होगा, इल्जाम भी हमारा होगा, मुंह से कुछ नहीं कहना है। रात में पहुंची कैद खाने में, रात गुजरी, सुबह सब खड़े हुए थे, आए, रोती पीटती हुई तो हम इल्जाम दे के दुनिया को बताएं कि इसके साथ क्या हुआ। बहुत देर हो गई, आती नहीं, परेशानी हुई, का देखो तो सही के अंदर माजरा क्या है। एक ने जाके देखा तो क्या अल्लाह का मौजिज़ा देखा। कहता गजब हो गया, इस तरफ इमाम सजदे में है, उस तरफ वो खातून सजदे में पड़े। तो ये क्या इमाम पर इल्जाम लगाने की कोशिशें नहीं हुई, बेहद कोशिशें हुई। उसके बावजूद अल्लाह का इरादा मदद कर रहा था। तुम चाह के भी ऐब साबित नहीं कर सकते। ये तो हमारे नजरिए हो गए। तारीख ने यहाँ तक लिख दिया, अब्बासियों के एक बादशाह का गुजर जब इराक की सरजमीन से हुआ, काज़मैन में बड़े हुए बने हुए रोजों को देखा तो वजीर कहने लगा, ये जिनके रोजे बने हुए ये तो तुम्हारे कैद खानों में असीर रहा करते थे। उसने कहा हाँ, कैदी बने हुए थे। तुम्हारे बाप दादा तो बादशाहत किया करते थे। कहाँ बादशाहत थी? कभी तुम्हारे बाप दादा के रोजे क्यों नहीं बने हुए, इनके रोजे क्यों बने हुए हैं? क्या किया जाए? बनाते हैं, खत्म हो जाते हैं, इन्हें मुनहदिम करते हैं तो बन जाते हैं। उसने कहा फिर से ऐसा करो, इन्हें मुनहदिम करो, उनके रोजों को बना दो, कब्रों की तामीर कर दो। उसने कहा 1,00,000 मर्तबा भी मुनहदिम करूंगा फिर भी बन जाएंगे, उनकी कब्रों को तामीर करूंगा फिर भी उजड़ जाएंगी। का क्या मतलब? का मतलब ये है कि हमारे बाप दादा ने हमेशा शैतानों के सामने सर झुकाया, ये जो असीर बने रहे इन्होंने हमेशा रहमान के सामने सर झुकाया। सलावत पढ़ो। अल्लाह का इरादा है अहले बैत को पाको पाकीज़ा रखे, हर ऐब से, हर नक्स से पाक। क्या है तदबीर आपकी, क्या है फजीलत? बस खत्म हो रही है बात। आपको मुझसे ज्यादा इल्म होगा इस बात का कि एक जमाना ऐसा गुजरा है कि उस जमाने में अमरूद, जामुन, गन्ना और आम पैसों से खरीद के खाना बड़ी अजीब बात थी। जामुन खाओ चुरा के, आम खाओ चुरा के, गन्ना तो आज भी चोरी हो रहा है, अमरूद खाओ चुरा के। गुजरा ये जमाना? नहीं गुजरा। तो कितना ही बड़ा इंसान, शरीफ इंसान, समझदार हुआ बाद में, लेकिन कहीं ना कहीं वो
کھا گیا. اچھا حرام جو ہے اس کا نجاست والا ہی اثر ہے. حرام انسان کھائے تو گویا نجس ہی کھا لیا اس نے. تو کہیں نہ کہیں انسان نے حرام کھا لیا، کتنا ہی بڑا دیندار ہوگا. اچھا چلیے یہ بھی چھوڑیے، ہم نے تو کبھی بچپن میں نہیں کھلایا، ہم فلاں جگہ رہا کرتے تھے، ہمیشہ پیسوں سے کھایا، کہہ سکتا کوئی انسان. مگر آج بھی جہاں آپ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں اس کے ذمہ دار تھوڑی ہیں، آپ اپنے ہی تو ذمہ دار ہیں. آپ تو گئے دسترخوان پر، آپ نے سورہ الحمد پڑھا، تو اللہ کی تلاوت کی، آپ نے فاتحہ بھی پڑھی، آپ نے نیاز بھی کی، مگر وہ جو خرید کے لایا تھا اس کا کیا پتا کس پیسوں سے لے کر آیا. تو آپ نے تو حلال سمجھ کے کھایا. زہر تو زہر ہی ہوتا، پتا ہو یا نہ پتا ہو اثر تو باقی رہتا. اثر زہر کا ختم نہیں ہوتا. جائز اور ناجائز کی بحث الگ ہے، حرام کے اثر کی بحث الگ ہے. حرام کا جو اثر ہے وہ ختم نہیں ہوتا. جائز اور ناجائز الگ ہے. ہو سکتا ہے ایک شے میرے لیے کھانا جائز ہے اس لیے کہ مجھے نہیں پتا، لیکن چوری کی ہے تو اس کا اثر باقی رہے. اور کس قدر اثر باقی رہتا. رسول کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا اللہ کے نبی میرا بیٹا مجھ پر جرأت کرنے لگا. آپ نے فرمایا اثر حرام ہے. اچھا اس نے تو وہی سمجھا کہ اثر حرام ہے، امانت میں خیانت ہو گئی ہے. پہنچا ناراضگی کے عالم میں تلوار کو نکالا کہ قتل کر دے. بیوی نے کہا اسی رسول کی عظمتوں کی قسم میں نے کوئی امانت میں خیانت نہیں کی. پریشان ہوا. اللہ کا نبی کہتا اثر حرام ہے، وہ یہ قسم کھاتی اسی نبی کی جس نے امانت میں خیانت کی کہ پھر آیا اللہ کے نبی وہ قسم کھا کے کہتی ہے. آپ نے پوچھا تم نے کیا سمجھ لیا؟ اس نے سمجھا شاید ولادت حرام ہے. تو اللہ کے نبی نے پھر بتایا کہ یاد کرو جب تم کسی بازار سے گزر رہے تھے اور تم نے ایک کھجور کا دانہ بغیر اجازت کے اٹھا کے کھا لیا، نہ اس کی قیمت دی نہ اس سے اجازت لی. کا اسی سے بنا تھا وہ نطفہ جس کے ظہور میں پیدا ہو گیا بیٹا، کا اسی کا اثر ہے جو آج تم پر جرأت کرتا ہے. ارے جان بوجھ کے اس نے بھی چرایا. اکثر ہو جاتا بھائی کتنے کی بیچ رہے ہو، کیسے کی اٹھایا کھا لیتا ہے، کوئی نہ اجازت لی نہ اس کی قیمت عطا کی. تو حرام اپنا اثر نہیں ختم کرتا. تو ہم نے کہیں نہ کہیں کھا لیتے، کوئی چوری کا مال ہے، کوئی نجس مال ہے، کس نے کس برتن میں کھلا دیا پتہ ہی نہیں چلتا. مگر کیا آپ کبھی نبی کے بارے میں یہ تصور کر سکتے ہیں کہ نبی کو پتہ نہ چلے؟ نبی تو نبی، فرزند نبی، آپ کے اور ہمارے زمانے کا آخری امام یارویں امام تشریف فرما ہے اور صحابی پہنچے ہیں خمس لے کر امام کی. روایت کہتی ہے زمانے کا امام بھی آپ کے سالوں پر بیٹھا ہوا، 5 سال کا سی بچپنا ہے. وہ لے کر پہنچے تو تقریباً 160 یا 165 تھیلیاں ہے خمس کی. خمس کس کا مال ہے؟ ہمارے مال. ابھی ہم پورے ہفتے کیا کر رہے تھے اس بات پر کہ معصوم کا حق چھین لیا ہے. غلط ہونے کا سبب معصوم کا حق چھین لیا ہے. وہ خمس کیا ہے؟ خمس بھی کسی معصوم کا حق ہے. آپ کے زمانے کے امام کا حق ہے خمس. اگر ہم نہیں نکالتے تو انہوں نے چھین لیا تھا، ہم کھا رہے ہیں. یہ ہمیں سوچنا پڑے گا. 160 یا 65 تھیلیاں لے کر صحابی پہنچا امام کی. تو امام نے کہا یار امام کی طرف دیکھی جائے. تو امام نے کہا میں نجس چیز کو ہاتھ دھو رہا ہوں. کیا پہنچا ہے؟ خمس پہنچا. نجس چیز کو ہاتھ میں لگاؤں گا تم خود کھولو. اب انہوں نے تھیلیوں کو کھولنا شروع کیا تو اس میں ایک سکہ تھا. امام نے کہا اسے اپنے ہاتھ سے جدا کرو، ہٹا دو. وہ آیا تو خمس میں ہے. امام نے اسے نہیں بتایا. پھر امام سے معاملہ پوچھا گیا تو مولا نے فرمایا کہ یہ کسی ایسے تاجر کا ہے، نام وغیرہ سب تاریخ میں لکھا ہوگا. بات آگے تو بیان کرنے لگا کہ جس کا ایک کپڑے کا بزنس تھا، جو آرڈر پہ کپڑوں کو سلوایا کرتا تھا، تو جو اس نے اپنا سامان دیا تھا وہ گم ہو گیا سلنے والے سے. اس نے خبر دی تو اس نے جبر کیا اس پر کہیں سے بھی لے کر آؤ، ہمارا مال لے کر آؤ. اسے اپنا سامان بیچنا پڑا.
اور اس کی قیمت کو چکانا پڑا، تو حق تو بنتا تھا، مگر ایک اجازت، ایک مہلت ہونی چاہیے کہ آپ اپنے وقت میں دے دیں، چونکہ اس کی کوتاہی نہ تھی۔ روایت کہتے ہیں چونکہ جبرن لیا گیا تھا، پھر اس میں سے خمس نکالا گیا تھا، امام نے کہا یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یعنی قبول نہیں کیا۔ اس کا مطلب اگر آپ جبرن ظلمن کسی سے مال لے، اس میں سے خمس نکال لے، تو بھی امام قبول نہیں کرتے۔ تو وہ مال کے جس میں بالکل بھی خمس نہ نکلا گیا ہوا، وہ تو آپ کے امام ہے، آپ کے اولاد۔ تو یہ فرزند رسول ہے، 5 سال کا سن ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ کون سا مال کیسا ہے، کہاں سے آیا۔ کسی نبی اور معصوم کے بارے میں آپ تصور نہیں کر سکتے کہ کبھی دھوکے سے بھی مال حرام کو چھوا، کھانا تو بہت دور کی بات ہے۔ رسول اسلام جناب ابو طالب کے ساتھ سفر پر ہے، کھانا آیا تو آپ نے انکار کر دیا، کبھی اس کو جو ذبح کیا گیا تو اس پر بسم اللہ، اللہ کا نام لے دیا، یہ ذبیحہ جائز نہیں ہے۔ تو اللہ کا نبی تو سب کچھ جانتا، اس کے باوجود کیا ضرورت تھی کہ روایت کہتی ہے جبرائیل امین نے آ کر کہا نبی سے، اے نبی 40 روز تک آپ نہ اپنے گھر جائیں گے، نہ آپ کوئی غذا کھائیں گے۔ کھانے آتے رہے کہاں سے؟ جنت سے، جبرائیل آتے رہے۔ تو پروردگار کیوں روکنا چاہ رہا ہے؟ یہ دیکھیے آپ تدبیر و پاک و پاکیزگی اور فضیلت دیکھیے جناب فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ وسلم۔ علماء کہتے ہیں یہ جو پھل ہے یہاں دنیا میں، یہ پھل مجاز ہے جنت کے پھلوں کی۔ اللہ نے جو پھل بنایا وہ مجاز ہے، اس کی نقل ہے۔ بعض نے کہا وہاں وہ پھل بھی نہیں ہے، اللہ نے پھلوں کی صورت میں فضیلتوں کو رکھا ہے۔ پھل کے جو نام دیے پروردگار نے وہ فضیلتیں ہیں۔ جب اس پر بحث ہوتی حضرت آدم نے پھل کھایا تو یہاں علماء کہتے ہیں کہ وہ پھل درخت آپ کے لیے کہہ دیا گیا کہ آپ مجازن اسے سمجھیں کہ درخت کا پھل تھا، بلکہ یہ کہیے وہ فضیلتوں کا درخت تھا، اور اس درخت میں ایک پھل سیب کا بھی لگا ہوا تھا، جس سیب کے اندر نور جناب فاطمہ زہرا تھا۔ حضرت آدم نے کھایا نہیں، پھر وہی بات آ گئی، چاہت تھی کہ کھا لوں، کھایا نہیں، چاہت تھی کہ کھا لوں، اسے تو نہیں کھا سکے، دوسرے پھل کو کھایا، اللہ نے جنت سے نکال دیا، اس لیے کہ اس میں نور تھا شہزادی کا، وہ حق تھا آپ کے نبی کا حق تھا۔ جب آپ معراج پر پہنچے تو بیت المعمور میں جبرائیل امین ایک تشت لے کر آئے۔ بیت المعمور کیا ہے؟ خانہ کعبہ کے جسٹ اوپر بنا ہوا، یعنی امام نے یہاں تک سمجھایا لوگوں کو، کوئی دھاگا اگر بیت المعمور سے لٹکایا جائے تو خانہ کعبہ کی چھت تک آ جائے۔ جیسا آپ کا یہ قبلہ ہے ویسا ہی ملائکہ کا قبلہ ہے بیت المعمور۔ وہ کس کا گھر ہے؟ ایک روایت میں پھر سوال کسی صحابی نے کیا، مولا عرش کے معنی کیا ہے جو قرآن عرش کہتا ہے؟ آپ نے فرمایا عرش کے معنی ہے بیت المعمور کی چھت۔ پھر کسی صحابی نے کسی مقام پر پوچھا بیت المعمور کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بیت المعمور ہے جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کا آسمانوں میں گھر۔ اس کا مطلب یہ ہوا ملائکہ کا قبلہ فاطمہ کا گھر ہے، انسانوں کا قبلہ علی کا گھر ہے۔ صلوات پڑھیں اللہ۔ بیت المعمور میں ایک تشت لے کر آئے، اس میں ایک پھل ہے سیب، جب آپ نے اس کو شگاف کیا کھولا تو اس میں سے نور نکلا۔ یہ نور کس کا ہے؟ یہ نور آپ کی بیٹی کا نور تھا۔ اللہ کے نبی 40 روز تک آپ گھر نہیں جائیں گے، دنیا کی غذا نہیں کھائیں گے، جبرائیل امین روز لا کر آپ کو دیا گیا۔ 39واں دن آیا، 40واں روز تھا، تو آپ نے فرمایا اے اللہ کے نبی جتنا بچ جائے اسے آج واپس کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہوا روز دے کر چلے جاتے تھے، خود آپ نے کھایا، کچھ لوگوں کو دے دیا، صحابیوں کو کھلا دیا ہو، اولاد کو پہنچا دیا ہو، مگر آپ گھر نہیں جائیں گے۔ 40 روز تک جبرائیل نے روک کے رکھا، نہیں گھر جانا۔
میں نے متوجہ کیا آپ کو یہ جو روکا جا رہا ہے اس لیے نہیں روکا جا رہا کہ کہیں دنیا کی کوئی غذا نہ کھا لے، اس لیے کہ نبی کو تو علم ہوتا ہے کون سی شے کھانی ہے کون سی شے نہیں کھانی۔ 40ویں روز اللہ کی طرف سے جبرائیل نے اجازت دی، آج آپ اپنے گھر جائیں۔ روایت کہتی ہے کہ آج کا دن، اس دن جب 40ویں روز آپ پہنچے، نور سیدہ صلب رسالت سے منتقل ہوا ہے رحم جناب فضیلت اللہ، یا فضیلت۔ اچھا یہ جو انوار ہے، انبیاء ہے، معصومین ہے، یہ بافضل ہے، باشرف ہے، فضیلتیں ہیں ان کی، تو کس لیے ہے؟ نبی نبی ہوتا ہے، جناب موسیٰ نبی، ہمارا رسول بھی نبی ہے، جناب عیسیٰ نبی وہ بھی نبی ہے۔ فضیلت کیا ہے کہ یہ اس سے بلند ہے، بافضل ہے۔ تو اس پہ روایت کہتی ہے کہ فضیلت یہ ہے کہ رسول اللہ کو جو مبعوث کیا ہے، نبی بنایا ہے، لفظ آیا مبعوث کا، نبی تو سب کو بنایا ہے۔ اگر جناب موسیٰ نبی نہ تھے، بچپن میں جب پیدا ہوئے تو پروردگار کیوں اتنا انتظام کر رہا ہے کہ ایک صندوق بنایا جائے، اس میں لٹایا جائے، دریائے نیل میں ڈالا جائے، کوئی بچہ بچ جائے گا، دیندار ہوگا، اسی کو نبی بنا دینا۔ اس کا مطلب جسے پیدا کیا نبی بنا کر پیدا کیا۔ جناب موسیٰ نبی بن کر آئے، جناب عیسیٰ نبی بن کر آئے، ہمارا نبی نبی بن کر آئے۔ فضیلت کیا ہے؟ امام نے کہا وہ عیسیٰ مبعوث ہو چکے تھے، کس پر مبعوث ہوئے؟ الل انبیاء، نبیوں پر اللہ نے ہمارے نبی کو مبعوث کر دیا تھا کہ آپ انبیاء کو پڑھائیں، اتنا بافضل، اتنا باشرف ہے۔ اور آپ کے نور کو حضرت آدم کی پیشانی میں رکھا، حضرت آدم سے جناب ابراہیم تک بات آئے، جناب ابراہیم کے ایک بیٹے کا نام ہے جناب اسماعیل، ایک بیٹے کا نام ہے جناب اسحاق۔ نبوتوں کا سلسلہ جناب اسحاق کی طرف چلا، جتنے بنی اسرائیل کے انبیاء ہیں سب جناب اسحاق کی طرف، صرف آپ کے نبی کا نور جناب اسماعیل میں رکھا گیا۔ یہ نور آ گیا جناب عبداللہ تک، تب روایت کہتی ہے علی اور میں ایک ہی نور کے دو ٹکڑے۔ اس کا مطلب آدھا نور پہنچا جناب عبداللہ تک، آدھا نور پہنچا جناب ابوطالب تک۔ جب آپ زیارت وارثہ پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں اس نور کے بارے میں جو پاک شعبوں سے ہوتا ہوا آیا، پاک و پاکیزہ رحموں سے ہوتا ہوا آیا۔ اس کا مطلب اگر نور مولا کائنات جناب ابوطالب تک پہنچا تو یہ صرف جناب ابوطالب کے ایمان کی دلیل نہیں، بلکہ جناب ابوطالب سے لے کر حضرت آدم تک جتنے بھی نسل مائے سب کے ایمان کی دلیل۔ یہ نور آ گیا کہاں سے؟ حضرت آدم سے۔ شہزادی کا نور کہاں تھا؟ حضرت آدم سے نہیں آیا، جناب ابراہیم میں نہیں آیا، ڈائریکٹ اللہ نے اپنے محبوب کو تحفے میں دیا، وہ پاک و پاکیزہ، جس کے لیے رسول اللہ نے فرمایا فاطمہ بس فاطمہ میرا ٹکڑا۔ ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ فاطمہ کسی کا جز نہیں، صرف جزو رسالت کو کہا جاتا ہے، آپ کا ٹکڑا، آپ کا جز، وہ پاک و پاکیزہ جو مرکز ترتیب کہتا ہے، جو ان تمام ائمہ کی ماں کہتا ہے۔ آپ نے کہا وہ شفیع ہے، شفاعت کرنے والی، امت کی ایسی شفاعت کرنے والی ہے کہ امام نے یہاں تک فرمایا روز محشر جب آپ شفاعت کریں گی، کافروں کے علاوہ، منافقوں کے علاوہ اور شاذ لوگوں، بہت کم لوگوں کے علاوہ، کوئی ایسا نہ ہوگا جسے داخل بہشت نہ کرے۔ اتنی بڑی شافیت ہونا کیا چاہیے تھا؟ ساری امت مل کر بس ایک کام کرنے، کیا کیا جائے کہ رسول کی بیٹی خوش ہو جائے، ہماری شفاعت کرے، ہماری شفاعت ہو جائے کہ جنت ہو جائے۔ مگر تاریخ میں کچھ برعکس آیا۔ رسول اللہ جب کبھی گھر آئے تو بہت سی دعائیں دیا کرتے تھے، ہر دعا رسول کی قبول ہوئی، مگر ایک دعا اکثر کہا کرتے تھے اپنی بیٹی کے حق میں، فاطمہ کبھی ایسا نہ ہو کہ تمہیں رونا پڑے۔ مورخین لکھتے ہیں یہ دعا رسول اللہ کی قبول نہ ہو۔ رسول کی تو چاہت یہ تھی کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے، مگر کہتے ہیں ایسا تو کوئی وقت ہی نہ آیا کہ جب رسول کی بیٹی گریا نہ کرے۔
बाद वफात रसूल सुबह शाम आपकी ज़बान में मसला बाबा को याद किया कर, मैं उसमें चाचा कर रोया कर। मेरे अजीजों, ये एक हफ्ता गुजरा है, आने वाली फिर 13 तारीख में वफात जनाब उम्मुल बनीन है और हमने शहादत भी लिखी है, आपकी शहादत है, इसलिए कि आपने मज़लूमों का एहतजाज किया है मदीने में, कब्रिस्तान में बैठ के किया ताकि मज़लूमों की तरफ से एहतजाज हो सके। रसूल की बेटी रसूल अल्लाह के बाद इनके जो मसरूफ रही, हमेशा रोया करती थी। आखिर क्या हो गया था ऐसा? तारीख लिखती है कि उम्मत और उम्मतियों में वो खास अफराद जिनसे तवक्को की मोहब्बत की, जिनसे तवक्को की मदद की, जिससे तवक्को की हमदर्दी की, उन्हीं हाथों में तारीख में चलती हुई मशालों को दिखाया। तारीख लिखती है उन्होंने ही जुल्म किया है दिल्ली पर, कि आपके दरवाजे में आग लगा दी। मेरा जो दरवाजे में आग लगी, चलता हुआ दरवाजा आग को बहने पर गिरा दिया। बस ये नहीं है, अशआर में आए खुदा कैसे अफराद है, अशआर में अपने कहा है कैसे बयान हो दर्द ज़हरा का, पूछो उस दरवाजे में चलती हुई कील से तो फातिमा के सीने में दर्द। बस ये सितम यहाँ नहीं रुकता, शहजादी पसलियाँ टूटती, बड़ा आसान सुन लेना। खुदा न करे कभी किसी को ऐसी तकलीफ हो कि हर सांस में तकलीफ होती हो, तो वो समझ पाएगा ज़हरा की तकलीफ क्या है। पसलियाँ टूटी तो हर सांस में दर्द था, हर सांस में दर्द था। अक्सर कहा करती थी बाबा, कितने मजालिम आए इस उम्मत में बाबा, कि अगर दिन के उजालों को पड़ जाते तो शब की तारीखी में बदल जाते बाबा। ये बताए अपने तो सुनते ना, जलता हुआ दरवाजा गिरा, मोहसिन मारा गया, पसलियां टूट गई, मगर तारीख कहती है आप जब दरबार में हद के मुताबिक किए गए तो आपके सर के बाल सिया थे, काले बाल, मगर जब आप दरबार से वापस पलट कर आई तो मौलवी लिखते आपके सर के बाल सफेद हो गए। आखिर क्या पसलियों के टूटने से सफेद हो गए? क्या आप पे जो मजालिम हुए उससे सफेद हो गए? आपके हक को छीन लिया गया, क्या बाल उससे सफेद हो गए? मैंने उलमाए तिब से पूछा आखिर ये बाल सफेद कैसे हो जाते हैं? जवाब मिला बाल अक्सर सदमे की वजह से सफेद हो जाते हैं। वो कौन सा सदमा था जो ज़हरा में गुजर गया, जब बाबा कहते थे ना फातिमा तेरा हुसैन करबला के मैदान में मारा जाएगा। मासूम की जबान से निकलता था, यकीन तो था मगर दिले मुस्तरब कैफियत से परेशान था। कलमा पढ़ने वाले हुसैन को जिहा कैसे कर देंगे? कलमा पढ़ने वाले ज़ैनब के सर की रिदा कैसे छीन लेंगे? कलमा पढ़ने वालों के शहर में उम्मे कुलसूम बेरिदा कैसे घुमाई जाएगी? शायद ज़हरा को यकीन ना आता हो, मगर आज जब दरबार में पहुंची वतन भी अपना था, करीबी सहाबी थे, कलमा पढ़ने वाली और रसूल की बेटी दरबार में खड़ी रही, कलमा पढ़ने वाले बैठे रहे। शायद आज ज़हरा को यकीन आ गया, ये अपने मजालिम पे नहीं रो रही थी, आज ज़हरा की आंखों में हुसैन का खतना आ गया। आज ज़हरा को यकीन आ गया, ज़ैनब मेरा शहर है कि मैं होकर दरबार आई हूँ, मगर है मेरे लाल मुझे यकीन है कि तू दर बदर फिराई जाएगी, तेरी रिदा छीन ली जाएगी। ये सदमा हुसैन का सदमा था, ये सदमा ज़ैनब और उम्मे कुलसूम का सदमा था। तारीख कहती है बाल सफेद हो गए। बस यही तक नहीं तारीख ने बताया, आपके मजालिम में तारीख ने यहाँ तक लिखा 18 साल का सिन है जवानी का आलम है। और शहजादी पर न जाने क्या गुजर गई कि आप सहने खाना में असा के सहारे से चल रहे, असे के सहारे से रसूल की बेटी अपने घर के शहर में चला गया। बस मेरे अजीजों वक्त तो आया, अबू राफी की ज़ौजा है सदमा कहती एक दिन वो आ गया, 90 दिन हुए या 75 रसूल की वफात को, जब रसूल की बेटी इतनी परेशान थी कि मुझे करीब बुला बुला के कह रही थी, कभी कहती थी मुझे लिटा दो, मैं लिटा दिया करती थी, तो ज़हरा फिर तड़पती आवाज दे के कहती थी मुझे बिठाओ, मुझे सुकून नहीं। सलमा कहती थी बिठा दिया करती थी। या फातिमा ने अस्मा से कहा अस्मा अब हसन आ गया, आ गया,
आपके करीब बैठे, सर को उठा के दाना रखा, तो रिवायत कहती है जैसे ही फातिमा ने बोला, फौरन की वसीयतें करना शुरू कर, यार मुझे रात की तारीफ में, ऐली मुझे रात की तारीफ में दफन करना, ऐली मुझे रात की तारीफ में दफन करना, ऐली मेरे मरने की इत्तला न करना, कहीं ऐसा न हो कि मेरे दुश्मन मेरे जनाजे में आ जाए। ये जो वसीयत थी फातिमा की, इस वसीयत के सबब तारीफ लिखती है, अली रोने से मना कर रहे थे, हसनैन से कह रहे थे कि क्या न करो, तुम्हारी आवाजें घर से बाहर न चली जाए। हसनैन जैसी औलाद सिस्कियों में रो रही थी, तभी हुई आवाज में दुनिया कर रही थी मौला। या रिवायत कहती है इमाम ने रात की तारीफी में गुस्ल देना शुरू किया, कोई न था, चंद सहाबी थे, अबू जर गफ्फारी, सलमान फारसी, अम्मार यासिर जैसे सहाबी, कोई और सहाबी न था। सलमान कहते हैं घर की दीवार से टेक लगा के बैठा हुआ था, अली गुस्ल में मसरूफ थे, मैं लोगों से कह रहा था जाइए अपने घर चले जाइए, अगर जरूरत होगी तो तुम्हें बुला लिया जाएगा। सलमान कहते हैं इसी असना में मेरे कानों में अली के चीखने की आवाज, मेरा मौला तड़प के रोया। सलमान कहते हैं बेचैन हो गया, आखिर अली के रोने का सबब क्या? जब गुस्ल दे चुके अली आए तो सलमान ने पूछा या अली इस तरह तड़प के रोने का सबब क्या था? कहते रो के मेरे मौला ने कहा सलमान फातिमा की पसलियां टूटी हुई थी, मगर कभी फातिमा ने मुझसे न कहा कि क्या अजियत लीजिए आजादारों। तदफीन जनाजा हो गया, वो जनाजा वादा था कि घर से उठाया जाए, जब सहाबी थे औलाद थी, अली रो रहे थे, एक औलाद जनाजे से निपट गई। तारीख कहती है जनाब ज़ैनब माँ के जनाजे से निपट गई है, माँ या आखिरी दीदार है ना, अब सूरत न मिलेगी माँ की, बैन करके रो रही थी। जनाब उम्मे कुलसूम की उम्र भी क्या थी? तारीख में लिखा है 2.5 साल की बेटी माँ के पैरों से लिपट के गिरिया कर रही थी, हसन माँ की सेरी से लिपटे हुए थे। या अली ने देखा हुसैन घर की दहलीज पकड़े हुए गिरिया कर रहे हैं, या मेरे लाल माँ को रुखसत न करोगे? फरमाया बाबा क्यों नहीं, मगर हुसैन उस वक्त तक न जाएगा जब तक माँ न बुलाए बाबा, इसलिए कि मेरी माँ मरियम से अफजल है बाबा। रिवायत कहती है अभी हुसैन कह ही रहे थे ये फातिमा के कफन के बन टूट गए, आ मेरे लाल माँ की आगोश में आजा। हुसैन तेजी से दौड़े, माँ के सीने से लिपट गए। रिवायत कहती है मेरे मौला ने कहा वल्लाह अली को आवाज आई या अली हुसैन को फातिमा के जनाजे से जुदा करो कि अर्श इलाही न गिर जाए। मेरा मौला करीब जनाजा हुआ, हुसैन को सीने से लगाया, फातिमा के जनाजे को उठाया गया, जन्नतुल बकी में जनाजे को ले आए। मुश्किल कुशा मौला, कभी कोई ऐसी मुश्किल नहीं आई कि अली खड़े होकर सोच रहे हो कि इस मुश्किल का रास्ता क्या है, मगर तारीख कहती है फातिमा का जनाजा जब अली के हाथों पर था, मेरा मौला सोच रहा था अब अली करे तो क्या करे। ये मुश्किल क्या थी, तब कैसे जनाजे को कब्र में दफन करे। बेटे हैं तो बचपना है, घर की खवातीन है, सहाबी है तो नाम है, अली किसके हाथ